الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی باکمال، با اختیار اور ہر قسم کی حمد و ثنا کی مستحق ذات ہے، جو میری اور آپ کی ہر قسم کی بندگی، عبادت اور ریاضت کی تنہا مستحق ذات ہے۔ درود و سلام ہوں نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک امت کی بھلائی، امت کی خیر خواہی اور امت تک دین کے پہنچانے کے سلسلے میں اپنا سب کچھ لگا دیا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی آپ اپنے سے زیادہ امت کی فکر اور امت کے مستقبل کی فکر میں ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ حاضرین جمعہ، ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے اندر اس مہینے کی پہچان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حیثیت سے ہوتی ہے، ولادت کے ذریعے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان
12 ربیع الاول کو بالخصوص یا بہت سے مسلمان اس پورے مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے خوشی مناتے ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے عید یا جشن یا جلوس، یہ مسلمانوں کے اندر اس بات کی علامت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے اس مہینے کی پہچان ہوتی. آج کے اس خطبے میں مجھے آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں اسی مناسبت سے متعلق رکھنی ہیں. آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں ایسے آپ کی بھی ولادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اسلام پہنچایا انسانیت تک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو پورا کرنے کے بعد آپ اس دنیا سے واپس لوٹ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر دو قسم کے خیالات بہت زیادہ عام ہیں. مسلمانوں کا ایک گروہ، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت ان دونوں کی بھلائی اسلام پر موقوف ہے، اسلام سے وابستگی یہ اسلام سے جڑنے میں ہے، اور یہ اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ تک پہنچایا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، یہ اس دنیا میں آپ کا پیدا ہونا، یہ ایک ایسی عظیم مناسبت ہے کہ جس آدمی کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، جس آدمی کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اس کو چاہیے کہ وہ آدمی اس مناسبت کو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اس موقع کو خوشی کے طور پہ منائے، عید کے طور پہ منائے، اور عید کی مناسبت سے نعت خوانی ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ممکن ہو تو باقاعدہ جلوس نکالا جائے، اور ممکن ہو تو پکوان پکا کر لوگوں کو کھلایا جائے. خوشی کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ان تمام کو اپنایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں یہ اسلام نصیب ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے تو یقیناً یہ اس خوشی کا آغاز تھا، یہ اس خوش نصیبی کا آغاز تھا. اس لیے ہم اور آپ کو خوشی منانی چاہیے. یہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کا خیال. اسی لیے جب کبھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بلا مبالغہ ایک بڑی تعداد ہر قسم کی خوشی اور ہر قسم کے اہتمام میں لگ جاتی. وہیں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، قرآن پر ایمان لانے والا بھی کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہلاتا ہے، اور دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں. لیکن ان کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم تک پہنچایا، یہ بھی صحیح ہے. لیکن نبی کی پیدائش کو عید کے طور پہ منانا، جشن کے طور پہ منانا، یہ کار ثواب نہیں، یہ تو ایک بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا موقع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ بعید نہیں کہ اس پہ عذاب انسان کو حاصل ہو. یہ ایک اور طبقہ مسلمانوں کا کہتا ہے. میں اور آپ ایک سیدھے سادے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر دیکھیں، جب صورتحال یہ ہو کہ ایک ہی کام ہے، ایک طرف اسے دین کا ایسا اہم مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اسے مسلمان کے دین و ایمان کی پہچان قرار دیا گیا کہ مسلمان اگر ہوگا تو نبی کی محبت میں اس عید کو منائے گا. دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے، نبی کا اپنا رہنما ماننے والے، نبی پر ایمان لانے والے لوگ
خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام نہیں۔ ظاہر بات ہے دونوں کی باتیں صحیح نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے کسی ایک کی بات صحیح ہوگی، دوسرا لازماً غلط ہوگا، دونوں کے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ اور ایک مسلمان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جس کو چاہوں گا مان لوں گا، میری مرضی میں جس کے پیچھے چاہے چلا جاؤں گا، مسلمان ایسا بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ مسئلہ میری اور آپ کی پسند کا نہیں ہے، میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے، ہماری اور آپ کی خواہش کا نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے مسلک اور مذہب کا نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے دین کا مسئلہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین رب کی کتاب کا نام ہے، نبی کی سنت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو جان کر اس کی مرضی پر چلنے کا نام ہے۔ چونکہ ہم فلاں خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے ہم ہمیشہ اس کی موافقت کریں گے، یا فلاں خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے ہمیشہ اس کی مخالفت کریں گے، یہ اگر مزاج رہا تو یہ مسلمانوں والا مزاج نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے۔ ایمان والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بات جب کبھی اس کے سامنے اس قسم کی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ سکھلایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے مومنو، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو، کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو، جیسے یہاں میں نے باپ کے سامنے ذکر کیا، دو الگ الگ باتیں، ایک کہتا یہ عین کار ثواب ہے، دوسرا کہتا یہ عین کار عذاب ہے، تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول، مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں دیکھو، رب کی کتاب میں دیکھو، نبی کی سنت میں دیکھو، ان دونوں کی روشنی میں تلاش کر کے دیکھو کیا ہوگا، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، بات کس کی درست ہے، کون غلطی کر رہا ہے، کس کی بات ثواب کی بات ہے، کس کی بات عذاب کی بات ہے، یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہ تو ہم ایک گروہ کے اندھے بن کر تائید کریں، نہ دوسرے گروہ کے پیچھے آنکھ بند کر چلنے کا طریقہ اپنائیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت ہم اور آپ کو دی، جتنی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس طاقت کو، اس سمجھ کو، اس علم کو استعمال کریں، دیکھیں کہ ان میں سے کس کی بات زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔ چلیے آج ہم اسی کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں، ان دونوں میں سے کس کی بات صحیح نظر آتی ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ دین کا ہے، عید منانا، خوشی منانا اور اس خوشی پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا، ثواب و عذاب کا مسئلہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر ہم تلاش کر کے دیکھتے ہیں اگر قرآن کے اندر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اگر دلائل ملتے ہیں، اگر دلیل ملتی ہے کہ عید منانی چاہیے، میلاد کے تعلق سے اہتمام ہونا چاہیے، تب پھر ساری دنیا مخالفت کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا اس کو ٹھکرائے، کوئی اس کا لحاظ نہیں، ہم چونکہ قرآن و سنت میں بات آ گئی ہم اس پہ عمل کریں گے، چاہے دنیا جو چاہے کرے۔ لیکن اگر بات الٹی ہو، قرآن کے اندر کوئی اس کا ثبوت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو، تب پھر ساری دنیا اس پہ عمل کرے، ساری دنیا اس کو مانتی ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کی بات کو اپناتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں چلا کرتا۔ یہ انصاف کی بات ہے، یہ اصول کی بات ہے، یہ طریقہ ہے ایک مسلمان کا کہ وہ کیا کرتا ہے، مسئلہ جب کبھی اس کے سامنے آتا ہے وہ تلاش کرتا ہے، رب کی کتاب میں ہے، نبی کی سنت میں ہے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے، ہم اس پہ عمل کریں گے، کرتے رہیں گے اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ لیکن اگر رب کی کتاب میں نہ ہو، نبی کی سنت میں اس کا تذکرہ نہ ہو، تب پھر ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ مسلک، نہ مذہب، نہ جمعیت، نہ جماعت، اسے اپنی آخرت عزیز ہوتی ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ رب کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کا حساب و کتاب دینے کے خیال سے جیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بات اپناتا ہے جو بات اسے صحیح نظر آتی ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ایک مسلمان وہی ہے جو اس طریقے کو اپناتا ہے۔ ابھی حیثیت سے ہم
اب جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے قرآن لایا ہوا جو قرآن ہے، اس میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے اس قسم کی عید منانے، جلوس نکالنے، جشن منعقد کرنے یا پکوان پکا کر کھلانے کا حکم دیا ہے؟ کیا اسی قسم کی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے؟ یہ جائزہ ہم اور آپ لے کر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ ابتدا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ لیں، اور ابھی نہیں، آپ اپنی پوری زندگی میں پڑھتے رہیں، تلاش کر کے دیکھیں، پورے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ نبی کی پیدائش کی مناسبت سے تم عید مناؤ۔ دیکھو مسلمان بھائیوں، ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنا، دین بہت ہی واضح دین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قرآن بہت ہی واضح قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ دین کے اندر جن کی اہمیت تھی، ضرورت تھی، ان کا حکم دیا۔ مثال کے طور پہ توحید کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مطلوب تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ تم رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دین کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وَالْجَارِ ذِي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یتیموں کے تعلق سے حسن سلوک کرنا ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کے مال کے سلسلے میں کسی قسم کی غلط حرکت نہ کرو۔ شریعت میں جو مسائل ضروری تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا۔ بتلائیں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے عید منانا، خوشی منانا شریعت کا اگر حکم ہوتا تو اتنی ساری باتیں بتانے والی شریعت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے کسی آیت کے اندر یہ حکم نہ دیتی کہ نبی کی پیدائش کی مناسبت سے تم عید مناؤ؟ یقیناً دیتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھ لیں، ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی جس میں یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یا امتیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہو کہ اے امتیوں، تم اللہ کے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے عید مناؤ یا خوشی مناؤ۔ ایک بات سمجھیں، لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کئی مقامات پہ آئے، اور یقیناً آئے گا، نبی پر قرآن اتر رہا ہے تو نبی کا تذکرہ لازماً آئے گا، لیکن ایک مسئلے کو یاد رکھیں، نبی کا تذکرہ آنا اپنے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نبی کی پیدائش کی مناسبت سے عید منانا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں مسئلے ایک نہیں ہیں، دونوں مسئلے ایک نہیں ہیں، آپ یاد رکھیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنا، قرآن مجید نبی پہ اترا ہے، 20 مقامات پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا ہے، لیکن تذکرہ آنا اپنی جگہ، لیکن کسی چیز کے کرنے نہ کرنے کا حکم دینا یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی آیت کریمہ نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے عید منائی جائے، جلوس نکالا جائے، جشن منعقد کیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اگر حکم نہیں ملتا تو کم از کم سنت کے اندر ہونا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تذکرہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم نہیں دیتے تو نبی کی ذماری حکم دیتے ہیں۔ آپ کو یہ مسئلہ بھی بتلا دوں کہ آپ دیکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتب حدیث کے اندر جمع کی ہوئی، اکٹھا کر کے ذخیرہ کر کے رکھی گئی ہیں۔ پوری کتب حدیث آپ تلاش کر لیں، ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہو کہ امتی ہونے کی حیثیت سے میری پیدائش پہ تم خوشی مناؤ، تم خوشی کو مناؤ، اہتمام کرو، عید مناؤ۔ ایسا کوئی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ پوری کتب حدیث میں آپ تلاش کر لیں، حدیث کا ذخیرہ جتنا ہے پورا آپ کھنگال کے دیکھ لیں، ایسی کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہوں کہ امتی ہونے کی حیثیت سے میری پیدائش کی مناسبت سے تم خوشی مناؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو آپ یہ مسئلہ بھی دیکھیں، اللہ کے نبی کبھی حکم نہیں دیتے،
کر کے دکھلاتے ہیں۔ آپ کو ایسی بھی کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی مناسبت سے کسی قسم کی خوشی منائی ہو۔ آپ جانتے ہیں نبی بنائے جانے کے بعد 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نصیب ہوئی، 63 سال میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، 23 سال نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا تھا۔ 23 سال نبی کی زندگی میں یہ دن اللہ کے نبی کی زندگی میں خود آیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 مرتبہ جو آپ کی زندگی میں یہ دن آیا، کیا ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا اہتمام کیا؟ صحابہ کو اکٹھا کر کے کوئی خصوصی مجلس منعقد کی ہو، یا پکوان پکا کر کھلانے کا حکم دیا ہو، یا آپ نے خود کھلایا ہو؟ ایسی کوئی بات ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور پہ آپ نے کی ہو؟ ایسا 23 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے مکے کی زندگی میں کفار کا غلبہ تھا، مشرکین کا غلبہ تھا، وہاں نہ کیا ہو تو نہ کیا ہو، لیکن مدینہ منتقل ہونے کے بعد 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ حاکم کی حیثیت سے، حکمران کی حیثیت سے، وہاں آپ کی بادشاہت بھی قائم ہے، آپ کا اختیار ہے، اقتدار ہے، سب کچھ ہے۔ پورے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے ہیں، ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو یا ربیع الاول کے مہینے کی دوسری تاریخوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا اہتمام کیا ہو۔ اور اس سے ہٹ کر میں ایک بات اور آگے کہوں گا، ٹھیک ہے قرآن کے اندر ثبوت نہیں ملا، احادیث کے اندر ثبوت نہیں ملا، تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، یہ محبت کا ثبوت دینے کا طریقہ، ہم شریعت کا حکم سمجھ کر نہیں کرتے، نبی سے محبت کا طریقہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ ہماری محبت یا ہماری نفرت دونوں کی دونوں شریعت کی پابند ہے۔ جس طرح ہم اپنے نماز کے مسائل میں، ہم اپنے عقیدے کے مسائل میں، ہم اپنی تجارت کے اندر حلال و حرام کے معاملات میں، ہم اپنے خاندانی معاملات کے اندر شریعت کے پابند ہیں، بالکل اسی طریقے سے کسی سے بھی محبت کا مسئلہ ہو، کسی سے بھی نفرت کا معاملہ ہو، ہم اس معاملے میں بھی شریعت کے پابند ہیں۔ محبت ویسے کی جاتی ہے جیسے شریعت کرنے کا حکم دیتی ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی یہ نہیں چاہتے تھے کہ خود اپنی تعریف آپ کریں، اس لیے اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تو صحابہ اکرام کی جماعت کتنے صحابہ تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ تھے، اور نبی کی زندگی کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کی نسل باقی تھی، صحابہ کی نسل تقریباً 100 سال تک باقی تھی۔ 1 لاکھ صحابہ کی تعداد میں یہ آپ کو بات بتلا رہا ہوں، ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے نبی کی زندگی کے بعد ہی صحیح نبی کی پیدائش کی مناسبت سے ربیع الاول میں یا ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس قسم کی کوئی مجلس منعقد کی ہو یا اس قسم کا کوئی اہتمام کیا۔ کیوں؟ صحابہ ہم سے زیادہ دین کو جانتے بھی تھے، ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے بھی تھے، دین پر ہم سب سے زیادہ عمل بھی کرتے تھے، اور اس سے آگے بڑھ کر نبی سے محبت بھی ہم سب سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ 1 لاکھ صحابہ کی تعداد، 1 لاکھ صحابہ کی تعداد مختلف بستیوں میں، کوئی مکہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی بصرہ میں ہے، کوئی ملک شام میں ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں صحابہ کی تعداد، لیکن کہیں کسی صحابی کا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا کہ اس صحابی نے اپنی زندگی میں نبی کی پیدائش کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت کو عید کے طور پہ منایا ہو یا منانے کا حکم دیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ دین ہم سے زیادہ صحابہ سمجھتے تھے، اگر نبی کا سے محبت کا ثبوت دینے کا طریقہ یہی تھا کہ نبی کی میلاد کی مناسبت سے خوشی منائی جائے تو ہم سے زیادہ صحابہ مناتے، اور صحابہ نے جب نہیں منایا معلوم یہ ہوا کہ محبت کا یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد آپ کو یہ بات یہ بھی بتلاتا ہوں کہ نبی کے بعد تابعین کا زمانہ، تابعین کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، اس پورے زمانے کے اندر تابعین میں بھی کسی کا تذکرہ نہیں ملے گا، تبع تابعین میں بھی کسی کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ نبی کی پوری زندگی، نبی کے بعد نبی کے صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبع تابعین کی زندگی سب ختم ہو جاتی ہے، اس قسم کے کسی اہتمام کا تذکرہ نہیں ملتا۔
اور یہ بات آپ کو بتاؤں، تاریخ میں اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میلاد کا سب سے پہلے وجود، سب سے پہلے میلاد منائی گئی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے مناسبت سے عید منائی گئی تو وہ سن 625 ہجری میں منائی گئی۔ 625 ہجری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے 615 سال کے بعد سب سے پہلے یہ میلاد منائی گئی۔ کہاں؟ آپ کو تفصیل سنا دیتا ہوں۔ عراق کا ایک علاقہ ہے موصل، عراق کا ایک علاقہ ہے موصل، اور موصل کے قریب ایک چھوٹا سا قریہ، ایک چھوٹی سی بستی، اس کا نام اربل تھا۔ اربل یہ جو شہر تھا، اس شہر کا ایک حکمران ہے، اس شہر کا ایک حکمران تھا جس کا نام ہے ملک مظفر۔ ملک مظفر سن 625 ہجری میں ملک مظفر نے اربل نامی علاقے کے اندر سب سے پہلے عید منانے کا اس میلاد النبی کا آغاز کیا۔ 625 ہجری کے بعد یہ سلسلہ چلا۔ یہ میلاد کی تاریخ ہے، یہ میلاد کی اصل ہے یا یہ میلاد کا آغاز ہے۔ 625 ہجری، نبی کی دنیا سے رخصت ہونے کے 615 سال کے بعد یہ میلاد سب سے پہلے منائی جاتی ہے، اور منانے والا ایک حکمران ہے، اور کس علاقے میں؟ عراق کے علاقے میں مناتا ہے۔ میں اس کی وضاحت پھر آگے آ کے کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک قاعدہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوا ہے آپ سب کے لیے۔ چار امام جو مشہور ہیں ان میں سے ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے ایک شاگرد ایک اور امام ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتب حدیث کے اندر یا کتب تاریخ کے اندر یہ مقولہ منقول ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام شافعی کو مخاطب کر کے کہا، امام شافعی امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں، امام شافعی کو مخاطب کر کے کہا، اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ امام شافعی کے بجائے ان کے ایک اور شاگرد ہیں ابن الماجشون، ان کو مخاطب کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ تفصیلی قول ہے، لمبا قول ہے، میں مختصر تذکرہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر دین کو مکمل کر دیا تھا، نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا تھا۔ جو چیز اس دن جس دن نبی پر دین مکمل ہوا تھا اس دن دین کا حصہ نہیں رہی، وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت نبی کی زندگی میں جو چیز دین کا حصہ نہیں رہی، نبی کی زندگی کے بعد وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز اس زمانے میں نبی کی زندگی دین کا حصہ نہیں رہی وہ آج کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ سوال یہ ہے کہ جو مسئلہ، جو عید، جو مناسبت 615 سال کے بعد نبی کی زندگی کے 615 سال بعد منائی جاتی ہو، بلا بتلائیں اس کا تعلق دین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تعلق دین سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دین کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں منایا، بلکہ یہ بات بھی آپ دیکھیں، یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ یہ جو بدعت وجود میں آئی، کس علاقے میں وجود میں آئی؟ عراق کے علاقے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کے بارے میں اپنی زندگی میں یہ بات بتائی تھی کہ نجد کا جو علاقہ ہے، نجد کہتے ہیں اونچی سرزمین کو، اونچا علاقہ، یہ جزیرہ عرب کے اندر عراق کا جو علاقہ وہ اونچائی کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ فتنوں کی سرزمین ہوگی، یہاں سے فتنے سر اٹھائیں گے۔ یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق عراق کا علاقہ تاریخ میں آپ پڑھ کر دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے فتنے آئے ہیں ان میں سے بہت سارے فتنوں کا تعلق عراق کی سرزمین سے۔ یہ بدعت عراق کے سرزمین سے اٹھی۔ اور دوسری بات یہ کہ 625 ہجری جو تھی یہ ملت اسلامیہ کے زوال کا دور تھا، اسلامی خلافت کمزور ہو چکی تھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ لوگ حکمران بنے بیٹھے تھے۔ اور تیسری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باطنی فرقہ ایک ایسا فرقہ ہے جو ظاہری طور پر مسلمان بن کر آئے، اندرونی طور پر وہ کافر تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ دین میں تبدیلی کر کے مسلمانوں کو دین سے پھیر دیا جائے۔ باطنیہ جو تھے، یہ زمانہ باطنیہ کی طاقت کا زمانہ تھا، باطنیہ بہت طاقتور تھے اس زمانے میں۔ 625 یعنی 7ویں صدی کا جو زمانہ تھا، سن 600 سال کے بعد جو زمانہ آیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بدعت یا یہ مناسبت، میلاد منانے کی جو مناسبت ہے، یہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے نہیں شروع ہوئی، مدینہ سے نہیں شروع ہوئی، مکہ سے نہیں شروع ہوئی، فتنوں کی سرزمین سے شروع ہوئی۔ اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں فتنوں کا دورہ تھا، باطنیہ کا غلبہ تھا، اور شروع کرنے والا بھی کوئی عالم آدمی نہیں تھا، یہ ایک حکمران تھا، ملک مظفر نام کا حکمران، اس نے اس بدعت کو جنم دیا تھا۔ ان ساری تفصیلات کو دیکھ کر سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں تھا، اس کا تعلق لوگوں کی اپنی خوشی، لوگوں کی اپنی پسند سے تھا۔ اور یہ مسئلہ ابھی میں نے کہا آپ کے سامنے کہ دین کسی کی پسند اور ناپسند کا نام نہیں ہے، کسی کی خواہش اور کسی کی ناپسندیدگی کا نام نہیں ہے، دین رب کی کتاب کا نام ہے، نبی کی سنت کا نام ہے۔ اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ لوگ نہیں سمجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ اپنی جگہ دین کا، ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کو محبت نہ ہو وہ آدمی مسلمان نہیں، اس آدمی کے کفر میں کوئی شبہ نہیں جو نبی سے محبت نہ کرتا ہو۔ نبی سے محبت عین